السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ معاملات طے پا چکے، اگلی حکومت مسلم لیگ نون کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے بڑا انکشاف کر دیا ہے، اور وہ جو راولپنڈی کے ساتھ صلح کی باتیں چل رہی تھیں مسلم لیگ نون کی، نواز شریف کی، اس پر بھی مولانا صاحب نے لب کشائی کی ہے، اور صلح صفائی کی ان باتوں کے دوران مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم جو مولانا فضل الرحمان صاحب مسلم لیگ نون، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے ذرا ٹھنڈے ہو گئے ہیں، نرم کو ہو گئے ہیں، ذرا میٹھی میٹھی باتیں کرنا شروع کر دی ہے، لیکن ادھر حکومتی ایوانوں میں آگ اگل رہے ہیں حکومتی ایوانوں کے جو بیانات، اور حکومت نے اب واضح کہہ دیا، وزراء کہہ رہے ہیں کہ جناب جس طرح آرمی چیف کا اختیار ہے، آرمی چیف اپنی مہارت اور اپنے تجربے کی بنیاد پر اپنے کور کمانڈر لگانے کا ان کے پاس ثوابدید ہے، بالکل اسی طرح عمران خان صاحب کو یہ اختیار ہے کہ وہ عثمان بزدار کو برقرار رکھیں یا ہٹائیں۔ کوئی ان کو مشورہ تو دے سکتا ہے، مگر کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، ڈکٹیشن نہیں لوں گا۔ عمران خان صاحب نے یہ بات، وہ جو نواز شریف صاحب نے کسی زمانے میں کہا تھا نا کہ ڈکٹیشن نہیں لوں گا، اب عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ ڈکٹیشن نہیں لوں گا۔ اب کہانی کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑے دلچسپ انداز میں تسلیم کر لیا ہے کہ وہ جو مزاحمتی نیریٹو تھا، بیانیہ تھا، اب وہ مفاہمتی بیانیہ میں تبدیل ہو چکا ہوا ہے۔ مولانا صاحب نے کیا کیا باتیں کی ہیں وہ میں آگے چل کر بتاؤں گا، لیکن مجھے ذرا یہ جو حکومت پریشان ہے نا، حکومت کے اندر جو ٹینشن، وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ پرچھائیوں سے خوف آ رہا ہے حکومت کو، اب وہ خوف سامنے نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ پہلے ذرا اس طرف آتا ہوں، اس کے بعد پھر مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس کی تھی، شاہد خاقان عباسی صاحب نے پریس کانفرنس کی، تو ان کا بھی تھوڑا ذکر ہوگا۔ اب ہوا یہ ہے حضور کہ فیصل ووڈا صاحب، عمران خان صاحب کے جو ٹیم ہے نا، ٹیم جس میں وہ کہتے ہیں، عمران خان صاحب اپنی کرکٹ کی زبان میں کہتے ہیں سپر اسٹار فیصل ووڈا صاحب، وہی فیصل ووڈا صاحب کہ جب آرمی چیف نے لیا تھا ایکسٹینشن کے لیے، آرمی چیف کی ایکسٹینشن دی گئی تھی، اور اس کے بعد جو قانون سازی ہوئی تھی اور قانونی بل جو ہے وہ قومی اسمبلی سے منظور ہو گیا تھا، اور اس بل کو اپوزیشن نے قومی اسمبلی اور سینٹ میں سپورٹ کر دیا تھا، اور مسلم لیگ نون نے تو غیر مشروط کر دیا تھا، ظاہر ہے تب سے یہ معاملہ جو ہے نا صلح صفائی والا چل رہا تھا نا، تو مسلم لیگ نون نے تو غیر مشروط کر دیا تھا، عمران خان صاحب نے تو وہ نوٹیفیکیشن کے ہیر پھیر میں کوئی سمجھ رہا تھا کہ وہ نوٹیفیکیشن ان کو نکالنا نہیں آ رہا، کچھ شانے یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب بہت تیز کھیل رہے ہیں اور وہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینا نہیں چاہ رہے، لٹکانا چاہ رہے ہیں، یا ان کے ساتھ اپنے باقی معاملات جو ان کے کوئی ہیں وہ ٹھیک کر کے پھر ایکسٹینشن دینا چاہ رہے ہیں، اور اس طرح بہرحال تو مسلم لیگ نون نے تو کوئی شرط رکھی نہیں تھی۔ مسلم لیگ نون نے کہا کہ جناب ایکسٹینشن تاڑے دے قربان اے گڑی گل ہے لے لو۔ مسلم لیگ نون نے اس میں کر دیا تھا ایکسٹینشن کو کی حمایت کر دی تھی، اس جو بل تھا ایکسٹینشن کے متعلق آرمی ترمیمی ایکٹ کے لیے۔ تو اس دن آپ کو یاد ہوگا کہ فیصل ووڈا صاحب بوٹ لے کر پہنچے تھے کاشف عباسی کے پروگرام میں، فوجی بوٹ، لانگ بوٹ، باقاعدہ یوں رکھ کر ٹیبل پر رکھا تھا، یہ وہی والے فیصل ووڈا صاحب ہیں۔ کل بیٹھے ہوئے تھے پروگرام کامران شاہد کا دنیا ٹی وی پر، اس میں انہوں نے جناب ایسی باتیں کی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیا یہ وقت بھی آنا تھا۔ ویسے یہی وقت آتا ہے جب بھی پاکستان میں نئے سیاستدان متعارف کروائے جاتے ہیں نا، وہ خاص ایک فیکٹری ہے، تو وہ جب لگتا ہے ان کو کہ ہم سیاستدان ہیں، ہمارے پاس اقتدار ہے، ہمارے پاس اختیار ہے، تو وہ بھی پھر اپنا اختیار استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ تو فیصل ووڈا صاحب نے کل وہ جو پروگرام میں جو باتیں کی ہیں وہ سیدھی آرمی چیف کے متعلق تھی، آرمی چیف صاحب کے متعلق سوال تھا۔ آرمی چیف صاحب نے وہ جو یا فوجی حکام نے وہ جو 6 وزراء کو بلایا تھا، بریفنگ دی تھی ان کو حکومتی کارکردگی پر، بریفنگ تو نہیں تھی، گپ شپ جو تھی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب عمران خان صاحب وہ گھوڑے بدلے، شیخ رشید صاحب نے کہا ہاں جی میٹنگ ہوئی تھی، ووڈا صاحب سے اس پر سوال ہوا، اور پھر ووڈا صاحب نے کھل کر ایک کوئی لگی لپٹی نہیں ہے، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کی۔ ووڈا صاحب نے کہا کہ جناب وہ میٹنگ تو ہوئی تھی، وزیر اعظم صاحب کے نالج میں ہوئی تھی، اور وہ سارے ادارے وزیر اعظم صاحب کے ماتحت ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو عمران خان کا اختیار ہے، ثوابدید ہے، وہ جس کو چاہیں جس کو لگائیں، اور وہ تو چاہیں تو کسی کو کہیں کہ چلتے ہوئے بندے کو کہیں کہ دروازہ کھولیں۔ اب یہ بڑا زومانی جملہ تھا نا، کسی چلتے ہوئے بندے کو کہیں دروازہ کھولیں، کہ وہ باس ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں جناب آؤ یہ دروازہ کھولو ذرا، تو وہ کھول سکتے ہیں، دروازہ کھولنے کے پابند ہوں گے، تو وہ عمران خان صاحب وہ کہیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ جناب وہ جو ہمیں تو فوج سے تکلیف، فوج کے متعلق ہم جو انڈین نیریٹو مسلم لیگ نون لے کر آتی ہے نا، اس سے ہمیں اختلاف ہوتا ہے، باقی غلطی تو کوئی بھی کر سکتا ہے،
انہوں نے شروع میں کہا تھا فوجی ہو، لیڈر ہو، صحافی ہو، کوئی کاروباری ہو، کوئی آسمانی مخلوق تو نہیں ہے، آسمان سے تو نہیں اترے نا یہ لوگ. بات فوج کی ہو رہی تھی، فوج کا جو اس مشورہ تھا دیا گیا میٹنگ والا، اس کی بات ہو رہی تھی. تو فیصل وڈا صاحب نے پھر باقیوں کو، کیونکہ بات فوج کے متعلق کرنی تھی، فوج کے سیاست میں کردار کا جو ڈسکشن ہو رہا ہوتا ہے اس پر ہو رہی تھی، تو وہ جناب اس پر پھٹ پڑے اور پھر انہوں نے بہرحال بڑی باتیں کی. تو انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں تو تکلیف تو ہوتی ہے کہ جب مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ انڈین نیریٹو لے کر آتی ہے تب ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ورنہ تو غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں. غلطیاں یہ سیاستدان بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں. اور لیکن انہوں نے بہرحال بزدار صاحب کا جو معاملہ تھا اس میں کہا کہ جناب یہ تو اب میں ان کے پورے ان کے جملے کوششیں کر رہا ہوں کہ وہی ہو. انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا، جب فوج جو ہے وہ آرمی چیف چلاتے ہیں، اب آرمی چیف صاحب کے پاس مہارت ہے کہ کون سا کور کمانڈر کہاں لگانا ہے، کس کو کہاں لگانا ہے. وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں ان کو کہوں کہ جناب آپ فلاں کور کمانڈر لگائیں، تو وہ مجھے کہیں گے کہ جناب میں نے تو 40 سال کی میرا تجربہ ہے، میں نے اس فوج کو اور ملک کو سرو کیا 40 سال، اور میری مہارت ہے، تو مجھے بہتر پتہ ہے کہ میں کس کو کہاں لگا سکتا ہوں. تو بالکل اسی طرح وزیر اعظم صاحب کو بہتر پتہ ہے کہ کس کو کہاں لگانا چاہیے. کوئی رائے تو دے سکتا ہے لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب اس کو ہٹا دو اور اس کو لگا دو. تو بزدار وزیر اعلیٰ ہیں، وزیر اعلیٰ رہیں گے جب تک عمران خان صاحب چاہیں گے، اور عمران خان صاحب چاہیں گے تو نہیں رہیں گے. اب یہ وہ دن ہے جس دن کے لیے ہمیشہ کہا جاتا ہوتا ہے کہ بھئی پاکستان میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ سیدھے ہو جاتے ہیں. سیدھی بات ہے، فوج کے ساتھ سیدھے فوجی جو کام ہے، فوجی وہ جو ظاہر ہے پاکستان میں حقیقت ہے نا کہ پاکستان میں سیاست میں جس طرح کی مداخلتیں ہوتی ہیں تو اس میں ایک حقیقت ہے. تو یہ پی ٹی آئی اب اس نہج پر آ گئی ہے، پی ٹی آئی اب سیدھی ہو گئی ہے. اب آج یہ فیصل وڈا صاحب بولے ہیں، اس سے پہلے کسی اور نے کوئی ایک آدھ بار کوئی اشارے ہوئے تھے، اس طرح کی باتیں ہوئی تھیں. اور اب ظاہر ہے آگے چل کر معاملہ یا اس پر کوئی بات ہوگی وزیر اعظم صاحب کے. ظاہر ابھی تک کل شام کا ہے یہ، تو ابھی تک تو کوئی چیز آئی نہیں ہے کہ کوئی تردید ہو یا کوئی سرزنش ہو کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ آپ نے ایسی باتیں نہیں کرنی. کوئی نہیں، کیونکہ فیصل وڈا صاحب کے وہ جو بوٹ والا معاملہ ہے اس کے متعلق تصدیق شدہ اطلاعات ہیں کہ عمران خان صاحب نے وہ بھیجا تھا ان کو کہ یہ والا کام کرو، آپ نے یہ والا کام کرنا ہے کہ بوٹ جا کے رکھنا ہے وہاں پر، تاکہ اپوزیشن بھی ایکسپوز ہو اور ادھر جو ایکسٹینشن لینے والے آرمی چیف صاحب ہیں ان کے متعلق بھی تنازع ہو، تاکہ وہ بھی کہ جناب انہوں نے تو ایکسٹینشن منگ کے لئی ہے. مسلم لیگ نون پر پریشر ڈالا، پیپلز پارٹی پر پریشر ڈال کر انہوں نے وہاں سے ترمیم کروا لی، اور ایکسٹینشن وہ چاہتے تھے اور ایکسٹینشن کے لیے وہ تگودو کر رہے تھے تاکہ دونوں ہوں. تو اب فیصل وڈا صاحب نے یہ بات کی ہے تو یقیناً وزیر اعظم صاحب کا آشیرواد ہوگا، اور وزیر اعظم صاحب کے آشیرواد کے بغیر ممکن نہیں ہے. اب یہ تو عالم ہے پی ٹی آئی کا. میں دیکھ رہا تھا صبح سے کہ مریم نواز صاحبہ عدالت میں تھی اسلام آباد میں، انہوں نے ٹاک کی. شاہد خاقان عباسی صاحب عدالت میں تھے، انہوں نے ٹاک کی، اور دونوں نے سیاسی ایشوز پہ جو خاص طور پر پی ڈی ایم کے ایشوز تھے ان پر بات کی، احتساب پر بات کی. اور خاص طور پر مریم نواز صاحبہ کا، میں کیونکہ ایک جرنلسٹ ہوں اور ریگولر ظاہر کور کرتے رہتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں، اور کیونکہ صحافی ہوں، فیلڈ میں ہوں نہ ہوں، لیکن جب کوئی ایسا بڑا ایونٹ ہوتا ہے تو وہ ظاہر دیکھتے ہیں. آج کل تو خیر زمانہ ہے کہ آپ ٹی وی پر براہ راست نہیں بھی دیکھ سکتے، تو پھر آپ اس کو ریورس کر کے وہ یوٹیوب پر یا ادھر جا کر کسی ویب سائٹ سے آپ دیکھ لیں. تو وہ میں نے دیکھا مریم صاحبہ کا، تو خیر میں نے لائیو دیکھا ان کے جو ویڈیو ٹاک تھی، اس میں وہ آتی ہیں اور آ کر سامنے مائکوں کے کیمروں کے سامنے کھڑے ہو کر کہتی ہیں کہ جناب کوئی سوال ہو. ایک سوال ہوتا ہے، کہتے کوئی نہیں جی، کوئی سوال ہو نا، کوئی اپروپریٹ کویسچن کریں، یہ کیا کویسچن ہے. مریم نواز صاحبہ کا یہ مزاج نہیں ہے. ہر بندے کا اپنا پیٹرن ہوتا ہے بات کرنے کا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آتے ہیں کہتے ہیں جناب سوال کریں، شروع ہو جاتے ہیں. جیسے شیخ رشید صاحب ہیں، وہ 10 منٹ کا ٹائم دیتے ہیں، 2-3 منٹ بولتے ہیں، باقی سوال لیتے ہیں اور چلے گئے. مریم نواز صاحبہ کا پیٹرن یہ ہے کہ وہ پہلے آ کے خود بولتی ہیں، ان کے پاس کچھ ہوتا ہے، وہ ابتدائیہ دیتی ہیں، اس کے بعد سوال جواب ہوتے ہیں. لیکن آج ایسا نہیں کیا انہوں نے. آج انہوں نے ڈائریکٹ سوال جواب سے بات لی، اور سوال جواب کے بعد انہوں نے انتقام، احتساب، نواز شریف صاحب کو باہر سے واپس لانا، وہ سارا حکومت تک رہی. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا، فوج کا، کسی کا ذکر نہیں کیا، جیسے وہ کچھ دن پہلے تک کرتی رہی ہیں. جیسے اس دن انہوں نے جاوید لطیف صاحب کے یہاں بھی کی تھی بات، شاہد خاقان عباسی صاحب وہ بھی چپ. تو مسلم لیگ نون کا رویہ نرم، اور حکومت کو اب آ گئی ہے گرمی. حکومت گرم ہو رہی ہے، کیونکہ حکومت اب جہاں پر اب معاملہ آیا ہے نا، یہیں پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو بھی نواز شریف صاحب تھے، انہوں نے بھی، میں نے وہ کہا تھا نا تھوڑی دیر پہلے گزارش کی کہ وہ نواز شریف صاحب نے بھی کہا تھا کہ ڈکٹیشن نہیں لوں گا، تو نواز شریف صاحب سے بھی لڑائی ہو گئی تھی. بھٹو صاحب کے لیے کہا جاتا ہے تو بھٹو صاحب نے بھی ایوب خان کے چلتے اقتدار کو چھوڑ کر اور انہوں نے الگ سے پارٹی بنا لی تھی. تو ایک وقت آتا ہے جب سیاستدان کو اپنی طاقت کا، اپنے اختیار کا پتہ چلتا ہے کہ میرے پاس کتنا اختیار ہے،
تو پھر وہ وزیر اعظم بنتا ہے. تو عمران خان وزیر اعظم بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی کوشش کے دوران میاں نواز شریف صاحب کے معاملات طے ہونا شروع ہو گئے ہیں. جو مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا. میں نے اس دن محمد زبیر صاحب کی بات کی تھی, میں نے شاید خاقان عباسی صاحب کا بیان یہاں پر کوٹ کیا تھا. آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ کچھ چیزیں سیاست دانوں پر چھوڑ دیں, یہ ان کا میدان ہے. سوال ہے محمد زبیر صاحب کی صلح کے متعلق کہ محمد زبیر صاحب نے کہا ہے کہ ہماری راولپنڈی کے ساتھ صلح ہو گئی ہے, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے ڈیل کر لی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صلح ہو گئی ہے؟ اس کا جواب مولانا فضل الرحمان صاحب جو دے رہے ہیں, ایک ایک لفظ ان کا ہے, یہ میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے, اس میں میرا کوئی لفظ نہیں ہوگا, تشریح میں کر لوں گا, وہ میرا رائٹ ہے. کچھ چیزیں, اب یہ سوال ہے, پھر اس کے بعد کچھ مولانا صاحب نہیں, یعنی سوال ہے صلح ہو گئی ہے نواز شریف صاحب کی. مولانا صاحب آگے فرماتے ہیں کچھ چیزیں سیاست دانوں پر چھوڑ دیں, وہ یہ ان کا میدان ہے. الیکشن انہوں نے لڑنا ہے, آئندہ حکومت کے بارے میں انہوں نے سوچنا ہے, اس کے لیے انہوں نے اپنے رویوں کا تعین کرنا ہے, اپنی حکمت عملی کا تعین کرنا ہے. اب مشکل یہ ہے کہ ہم سے آپ سب چیزیں زبردستی منواتے ہیں. یعنی ہم نے صحافیوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو, نواز شریف صاحب کو مزاحمتی بنا دیا تھا. ہم کہتے تھے کہ جناب آپ لڑائی کیوں نہیں کرتے, ہم کہتے تھے, ہم نے کہا تھا کہ آپ نام کیوں نہیں لیتے, ہم کہتے تھے کہ آپ جناب گجرانوالہ کے جلتے ہوئے. تو مولانا صاحب نے کھل کے بات کر دی ہے کہ الیکشن لڑنا ہے, حکومت بنانی ہے. الیکشن یعنی صلح کس کے لیے کرنی ہے بھائی؟ ظاہر ہے سیاستدان اگر اسٹیبلشمنٹ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جناب وہ حکومتیں تبدیل کرتے ہیں, حکومتیں لاتے ہیں, ان کا کردار ہوتا ہے, ان کے ساتھ اگر صلح کی بات پر یہ والا جواب ہو تو پھر میری تشریح تو یہ ہے کہ اگلی حکومت نواز شریف صاحب کی ہے. نواز شریف صاحب کے معاملات طے ہو رہے ہیں, مسلم لیگ نون نہیں, نواز شریف. کیونکہ نواز شریف صاحب کے ساتھ اب جس طرح معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اور جس طرح ادھر خاموشی ہو رہی ہے, اور جس طرح پی ڈی ایم, میں نے کافی بار گزارش کی ہے کہ پی ڈی ایم اب ٹھنڈا ٹھار چلے گا, پی ڈی ایم کو اب اٹھایا نہیں جائے گا, کیونکہ پی ڈی ایم سے جو مقاصد حاصل کرنے تھے ہو گئے. تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں. مولانا صاحب نے 2-3 اور بھی باتیں کی ہیں. اب کیونکہ وہ لمبی باتیں ہیں, ٹائم بہت لگ رہا ہے, تو اس میں تھوڑی سی اور چیزیں مولانا صاحب کے متعلق انہوں نے جو آج, اچھا ہاں یہ تو میں بتانا بھول گیا, آج مولانا صاحب نے اپنی جماعت کی JUI کے 2 روزہ مجلس شورا کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کی تھی, یہ والی پریس کانفرنس. اور اس پریس کانفرنس میں جب سوال آتے ہیں تو پھر مولانا صاحب اسٹیبلشمنٹ کے لیے اتنے نرم, اتنے میٹھی باتیں کر رہے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ جناب ایک سوال ہوا تھا کہ آپ شہباز شریف صاحب پی ڈی ایم میں آ گئے ہیں, تو کیا پی ڈی ایم کا جو مزاحمت والا نیریٹو ہے, بیانیہ ہے نواز شریف کا, اب وہ چلے گا یا شہباز شریف کا مفاہمت والا بیانیہ چلے گا؟ تو ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب, میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ مولانا صاحب نے کہا نہیں جب پی ڈی ایم تو اپنے بیانیے پر ڈٹ کے کھڑا ہے, وہی مزاحمت والا بیانیہ ہوگا. کیونکہ مولانا صاحب نے تو کہا تھا کہ جناب آپ سے تو بات ہی نہیں ہوگی, آپ بس چھوڑ دیں سارا کچھ, آپ کا یہ کام ہی نہیں ہے. مولانا صاحب کی تقریریں اٹھا کر دیکھ لیں. آج مولانا صاحب کہہ رہے ہیں, آخر میں جا کر کہتے ہیں کہ نواز شریف کی صلح کا والا باب وہ سیدھا بات کر لیتے ہیں. آج وہ جب یہ سوال ہوتا ہے مزاحمت اور مفاہمت والا, تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جناب ایک بات واضح کر دوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت یا مزاحمت میرے نزدیک عنوان ہی غلط ہے. یعنی یہ بات کرنا ہی غلط ہے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت ہے یا مزاحمت ہے. پھر وہ کہتے ہیں آگے چل کر, انہوں نے کہا کہ جناب کیونکہ آئین میں کردار ہوتا ہے, ہر کسی کو اس کردار کے اندر رہنا ہوتا ہے, اور ہم تو چاہتے ہیں ہم اس اپنے موقف پر قائم ہیں کہ اسی کردار پہ رہے, اور بیوروکریسی ہو, فوج ہو, اسٹیبلشمنٹ ہو, حکومت میں ان کی انپٹ شامل ہوتی ہے. تو اکیلے تو سیاستدان ملک نہیں چلاتے نا, تو ان کی انپٹ شامل ہوتی ہے. تو اب یہ کہنا کہ جناب سیاستدان جو ہے پاکستان کا حصہ نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا حصہ نہیں ہے, یہ انتہا پسندی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب اب اس کو انتہا پسندی کہہ رہے ہیں. یعنی اپنی کو 2-3 دن روزوں سے پہلے تک, رمضان سے پہلے تک کی ان کی تقریریں اٹھا کر دیکھ لیں, تو معاملہ بیسیکلی یہ ہے کہ اب معاملات کیونکہ ہوتا ہے یہی, میں پہلے بھی گزارش کرتا رہا ہوں کہ جناب جب معاملہ بہت آگے چلا جاتا ہے, جب مزاحمت ہوتی ہے, اور جب پاکستان جیسا ملک جہاں اسٹیبلشمنٹ سیاست میں ایک حقیقت ہو, تو پھر اس کے ساتھ ڈائلاگ کرنا پڑتا ہے. اور ڈائلاگ کے بغیر معاملہ ہوتا ہی نہیں. یا دوسرا پھر انتشار ہے, پھر لڑائی ہے, پھر اگر کسی میں طاقت ہے تو انقلاب لے کر آئے, اور پاکستان میں انقلاب تو آتے نہیں ہیں. لہٰذا ہوتا یہی ہے 88 MRD کی تحریک کے بعد جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے, جناب اسحاق خان بھی انہوں نے دیا تھا, 2 انہوں نے اپنے وزیر بھی دیے تھے, وزیر خارجہ بھی دیا تھا, تو اپنی بڑی ٹیم دے دی تھی اسٹیبلشمنٹ نے.
ابھی بھی یہی ہوگا، لیکن یہ ہے کہ جو بارگیننگ پوزیشن ہے، جو چیزیں صورتحال لگ رہی ہے، اس میں میاں نواز شریف صاحب کی یا پی ڈی ایم کی یا مولانا صاحب کی بارگیننگ پوزیشن، مولانا صاحب تو خود تو خیر ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلا جو لانگ مارچ تھا مولانا صاحب کا، وہ نواز شریف صاحب کے باہر جانے کی گارنٹی کے بعد ختم ہو گیا تھا. تو اب بھی مولانا صاحب جو بات کر رہے ہیں، ادھر محمد زبیر صاحب کی بات، میں نے کئی بار سوال اٹھایا تھا یہاں پر کہ محمد زبیر صاحب نے جو بات کی ہے کہ ہماری صلح ہو گئی ہے، اس بات کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو اس کا کوئی جواب، کوئی وضاحت نہیں طلب کی تھی، کوئی بیان نہیں دیا تھا، کوئی بات نہیں کی تھی. آج بات کی تو اس کی تائید و تصدیق کی، اس کی حمایت کر دی کہ جناب یہ تو ہمارا سیاستدانوں کا کام ہے نا، آپ صحافی ہمیں لڑائیں مت، ہم لڑنا نہیں چاہتے، آپ ہم سے زبردستی مت منوائیں. تو ڈائلاگ کی بات تھی، تو ڈائلاگ کی بات پر سوال ہوا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائلاگ کوئی ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو اصولی طور پر تو جو آئین میں ہے وہی ہونا چاہیے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت کرتی رہتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو خرابیاں ہوئی ہیں وہ دور کرنے کے لیے کوئی ایسا قریبی راستہ جس کے ذریعے مشاورت کے ساتھ ایک نئے مستقبل کا تعین ہو، اس میں قباحت کیا ہے؟ ایک ایک بات، ایک ایک چیز اس چیز کی گواہی دے رہی ہے مولانا صاحب کی پریس کانفرنس کی کہ اب معاملات طے ہو گئے ہیں، اب ان چیزوں کو مٹیریلائز کرنا ہے. میاں نواز شریف صاحب کیسے واپس آئیں، حکومت کیسے ملے، 2023 میں ملے، پہلے ملے، اب ان ساری چیزوں پر اندر کھاتے باتیں چل رہی ہوں گی، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب بھی پریشان ہیں کہ یار ادھر معاملات پرانے آ گئے تو پھر میرا کیا ہوگا. ظاہر ہے اگر میاں نواز شریف صاحب کے، مسلم لیگ نون کے یا ادھر پیپلز پارٹی کے کسی کے بھی معاملات اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ طے ہو جاتے ہیں اور پھر 88 کی طرح یا پھر 2008 کی طرح کوئی حکومت بن جاتی ہے، یا مطلب میاں نواز شریف صاحب واپس آ جاتے ہیں، تو پھر عمران خان صاحب تو دیکھ چکے ہیں جو ضمنی انتخابات میں ان کا حال ہوا ہے، تو وہ تو پریشان ہوں گے ہی. بہرحال تو جو اصل چیز یہ تھی کہ ایک تو مولانا صاحب نے اعتراف کر لیا ہے، بات بتا دی ہے قوم کو کھل کر. ذرا اصل میں یہ بہت ہیوی ڈوز ہوتا ہے، تو یہ آہستہ آہستہ دیا جاتا ہے قوم کو ہضم کرنے کے لیے نا. پہلے محمد زبیر صاحب نے بات کی، پھر شاید خاقان عباسی نے کی، پھر مولانا صاحب نے اپنے انداز میں کی کہ یہ سیاست دانوں کا میدان ہے بھائی. اور ظاہر ہے سیاست تو میں تو گزارش کرتا رہا ہوں کہ سیاست کو ایزی ٹرسٹ کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں نا، یہ ایزی ٹرسٹ چلانے کے لیے، یہ تو سیاست کرتے ہی اقتدار کے لیے ہیں، پاور پالیٹکس ہے. تو پاور پالیٹکس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بات کہہ دی ہے، بتا دی ہے کہ وہ جو پی ڈی ایم تھا نا، وہ پی ڈی ایم اس کے جو مقاصد حاصل کرنے تھے وہ مقصد حاصل ہو گئے ہیں، اور مقصد حاصل ہونے کے بعد جو محمد زبیر صاحب کہتے ہیں ان کی بات کا یقین کر لیں، اور جو فیصل وڈا صاحب کہہ رہے ہیں ان کی بات کا بھی یقین کر لیں. اب معاملات جو ہیں وہ ایک نئے، وہ کیا مولانا صاحب نے کہا، نئے مستقبل کے تعین کی طرف جائیں گے پاکستان کے معاملات. اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ.